بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی علیہ رحمت پوری دنیا میں اپنی شہرت کی وجہ سے واحد ولی کامل خطہ پنجاب میں گزرے ہیں۔ آپ کی شہرت آپ کی روحانی سربلندی اور عظمتوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے مزار اقدس پر لوگ اپنے بچوں کو بھی بطور چڑھاوا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس ضمن میں آئندہ ویڈیو میں گفتگو ہوگی، مگر بات حیرت انگیز ضرور ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی یہ طریقہ سننے میں نہیں آیا ہے کہ لوگ اپنے جگر پاروں کو اپنے سے یوں ہنسی خوشی جدا کر دیں۔ اس میں بھی قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایسا عمل بالکل بھی زور زبردستی سے نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی کو بھی اس بات پر آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یوں کسی کو دے دے۔ ہاں، یہ بھی بالکل سچ ہے کہ کسی کی خاطر بندہ اپنی جان ضرور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر اپنی اولاد کو ضرور بچا لیتا ہے۔ حضرت شاہ دولہ کی شخصیت ایسی ہستی ہے کہ جیسے اسرار عالم کے شہنشاہ تھے، یعنی تاحال آپ کا صرف نام ہی ہے جو بلندیوں اور رفتوں کو چھوتا چلا جا رہا ہے، مگر آپ کے حالات اور آپ کے دور کے واقعات سیگا راز میں پنہاں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت بھی تاریخی اوراق میں کسی سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ احوال العارفین میں رقم ہے ولادت باسعادت قریباً 989 ہجری میں جناب عبدالرحیم لودھی کے ہاں ہوئی، جو کہ شہنشاہ ہند سلطان بہلول خان لودھی کے خاندان سے تھے اور سلطان ابراہیم کے پوتے تھے۔ آپ کی والدہ صاحبہ بی بی نعمت خاتون بنت جناب غازی خان بن سلطان سارنگ سانگڑ تھیں۔ سلطان سارنگ نے خواص خان باغی کو پناہ دی تھی۔ سلطان سلیم خان بن سلطان شیر شاہ سوری متوفی 960 ہجری یعنی 1553 عیسوی نے حملہ کیا۔ ریتاس کے مقام پر لڑائی ہوئی جس میں سلطان سارنگ خان ہلاک ہو گیا اور آپ کے نانا اور والدہ کو قیدی بنا لیا گیا۔ شہنشاہ ہند ہمایوں دوبارہ تخت دلی پر 963 ہجری میں بمطابق 1555 ہجری میں قابض ہوا تو اس نے اس پاک دامن خاتون کا نکاح اپنے ایک سپاہی یا شاہی داروغہ جناب عبدالرحیم خان لودھی کے ساتھ کر دیا، جو کہ افتادہ زمانہ کی وجہ سے شاہی ملازمت میں تھے، جس کے بعد حضرت کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے اسی برس آپ کے والد بزرگوار انتقال کر گئے، چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ واپس رہتاس شریف تشریف لے گئیں۔ چونکہ قید کے زمانے میں وہ بالکل ہی نوعمر تھیں، چنانچہ وطن کے لوگوں نے انہیں پہچانا ہی نہیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ نہایت قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارنے لگیں، یعنی کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ تھا۔ وہ ایک نزدیکی گاؤں سیلا اور کالان نامی میں چکی پیس کر لوگوں کی خدمت گزاری کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی رہیں۔ انہی مصائب و آلام میں 5 سے 9 برس تک یہ عارفہ گزار کر اپنے اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کا کوئی بھی پرسان حال نہ رہا۔ آپ راہگیروں اور دوسرے لوگوں سے بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگے۔ حضرت شاہ دولہ دریائی گجراتی نامی کتاب کے صفحہ نمبر 143 پر جناب ریاض مفتی صاحب نے آپ کے نام اور شخصیت پر یوں تحریر فرمایا ہے: شاہ دولہ گجراتی کا نام سید کبیر الدین ابن سید موسیٰ بغدادی ہے۔ جے پیدائش بغداد اور سن پیدائش 500 ہجری تقریباً۔ ان کے والد پیر بغدادی شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی کے خاص دوست تھے۔ شاہ دولہ کو بھی شیخ جیلانی سے محبت تھی۔ شیخ اپنی کتاب قرطبۃ الوحدت میں لکھتے ہیں: میں نے بتاریخ 19 ماہ رجب 521 ہجری بطور 5 شبہ میں بعد نماز مغرب سید کبیر الدین شاہ دولہ حضرت سعید موسیٰ حملی دوست عمومی حقیقی اپنے کو بیعت توبہ سے مشرف کر کے تعلیمات کیفیات باطنی سے بہرہ مند کیا اور ترقی کیفیت باطنی میں متوجہ کر دیا۔ اس واقعے کی تصدیق شاہ دولہ صاحب اپنی کتاب تحفۃ الارواح میں بھی فرمائی۔ میں 22 سال کی عمر میں 19 ماہ رجب 521 ہجری بطور 5 شبہ بعد نماز مغرب بیعت توبہ سے حضرت قطب ربانی غوث سمدانی شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کریم الطرفین الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مشرف ہوا اور تعلیمات کیفیان باطن سے بہرہ مند ہو کر ترقی باطن کی طرف مصروف ہو گیا۔
27 سال بعد شیخ کی کامل توجہ مرید خاص کی طرف ہوئی۔ بحوالہ قرطبات الوحدت 9 ماہ ذی قد 548 بطور اثر محفل عام سامنے بٹھا کر بیعت امامت اور ارشاد سے مشرف کیا۔ اپنے شیخ حضرت سید مبارک ابن علی مخدومی سے ملی تھی۔ آپ کا سلسلہ بسلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پہنچتی ہے۔ اپنے ہاتھ شاہ دولہ کے سر پر ڈھائی اور اپنا امامہ اپنے ہاتھ سے بندھا کر خرقہ پہنا دیا۔ ایک اور روایت درس القرآن کے طفیل شہرت پا چکی ہے کہ شاہ دولہ اصل وہی دولہ ہے جس کی بارات دجلہ میں غرق ہو گئی تھی، جسے 12 سال بعد حضرت عبد القادر جیلانی نے کرامت کے زور سے باہر نکالا تھا۔ اس روایت کا تذکرہ نہ پیر بغدادی کی کتابوں میں ہے، نہ تحفۃ الارواح میں، نہ شاہ منور کی تصنیف میں۔ معلوم نہیں اس روایت کے مؤخذ کیا ہیں۔ اب ہم حضرت شاہ دولہ گجراتی پنجابی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس ضمن میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آسمان فقر و ولایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ کہتے ہیں شاہ دولہ گجراتی کا سلسلہ نسب شاہ بہلول لودھی سے ملتا ہے، لیکن ان کے مزار کے بیرونی دروازے پر ان کا نام سید کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی تحریر ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش کسی تذکرے سے دستیاب نہیں ہو سکی۔ بہرحال آپ گجرات میں ہی پیدا ہوئے، بچپن سے داغ یتیمی نصیب میں تھا، غلام بنا لیے گیا اور ایک ہندو کے ہاتھ بیچ دیے گئے۔ کچھ مدت بعد انہیں آزاد کر دیا گیا، پھر وہ وڈیرا کھتریوں کے ملازم ہو گئے، انہی کا مال مویشی چراتے۔ انہی دنوں سیالکوٹ میں ایک درویش جن کا مزار سیالکوٹ مشن ہائی اسکول کے ہاسٹل کے مغرب میں ہے، شاہ سید اثر مست تشریف لائے اور وہیں کھتریوں کے طویلے کے پاس ڈیرہ جمایا۔ کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس پہنچا تھا۔ دولہ سر مست کے مرید ہو گئے اور تقریباً 100 سال تک ان کی خدمت کی۔ شیخ کا آخری وقت قریب آیا۔ دولہ اس زمانے میں گولا یعنی غلام کہلاتے تھے۔ سر مست کا ایک اور غلام دولہ نامی تھا۔ صاحب سلیم الطریق کہتے ہیں شیخ نے انہیں آواز دی، دولہ ہے؟ جواب دیا، جی گولا ہے۔ کہا ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد شیخ نے وہی سوال دہرایا اور وہی جواب پایا۔ اسی دن سے یہ شاہ دولہ ہو گیا اور گجرات تشریف لے گئے۔ ان کو تعمیر عمارات کا بہت شوق تھا، خصوصاً مفاد عام مثل پل، چاہ، تالاب اکثر مواقع پر بنوا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ راستہ لاہور پل پر شاہ دولہ صاحب کے پائے جاتے ہیں، اور گجرات میں بھی اب تک ایک پل محاذ شرقی قلعہ کی شرقی فصیل کے بیرونی دروازے شاہ دولہ گیٹ کے بالکل سامنے اس خندق پر موجود ہے جہاں آج کل گندا نالہ بہتا ہے، اور ان دنوں دریا کا شفاف پانی شہر کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اس پل کی مرمت سرکار انگریز نے کی تھی۔ میر اعظم بیگ کی تحقیق کے مطابق ایک مسجد اور ایک تالاب پختہ جانب شرق اس شہر کے اب تک موجود ہے۔ اب صرف مسجد کا محراب اور کئی زینہ تالاب کے نشان باقی ہیں۔ تاریخ گجرات 1827 میں تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اب سے مراد 1827 ہے۔ شاہ دولہ ایک مجذوب بزرگ تھے، جانوروں سے محبت کرتے تھے، غیب کے خزانوں پر ان کا تصرف تھا، عمارتوں کا شوق تھا، مسافروں، غریبوں، مسکینوں کے لیے انہوں نے لنگر جاری کر رکھا تھا۔ سہروردی کی سلسلہ سے تعلق کے باوجود چشتیہ معمولات یعنی سماع پر عامل تھے۔ شاہ جہاں ان کی عزت و کریم کرتا تھا۔ سب باتوں کا ذکر تو موجود ہے مگر بچوں کے چڑھاوے کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ دراصل مائی کورڈسفالی یعنی چھوٹا سر ہونا ایک بیماری ہے جو ماں کے پیٹ سے بچہ کو لاحق ہو جاتی ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ گونگ اور مخبوط الحواس ہوتا ہے۔ اندھے، لنگڑے، اپاہج بچوں کو ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں مسجد میں حفظ قرآن یا فقہ اسلامی پڑھنے کے لیے بٹھلا دیتے ہیں۔ گونگے، مخبوط الحواس بچوں کو تو نہ ملا بھی قبول نہیں کرتے۔ ان بچوں کے لیے شاہ دولہ کی خانقاہ جائے پناہ ہو سکتی تھی، جہاں انہیں کم از کم 2 وقت کی روٹی تو میسر آ سکتی تھی۔ اس وقت سے یہ رواج چل نکلا، پھر آدمی نے آدمی کو بھینٹ مان کر اسے گدھا گر بنا دیا۔ شاہ دولہ کے چوہے گلی بازاروں میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ شاہ دولہ اگر کسی کے وقت دعائے فرزند کرتے تو اس سے اقرار فرما لیتے، یہ جو پہلا لڑکا ہوگا وہ میری نظر یعنی تجھ کو اللہ اور دے گا، لیکن مرزا محمد اختر نے اس کا ماخذ نہیں بتلایا۔ گجرات میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ ماں باپ کا پہلا بچہ جو حضرت شاہ دولہ کے مزار پر دعا کا پھل ہوتا ہے، جب ان کے مزار پر چڑھا دیا جاتا ہے تو حضرت کے مجاور اس کے سر پر لوہے کا کڑا چڑھا دیتے ہیں، اس طرح وہ چوہا بن جاتا ہے، مگر اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ شاہ دولہ نے اکبری، جہانگیری اور شاہ جہانی تینوں عہدے کے یعنی
963 سے 1028 ہجری تک شاہ دولہ نے اورنگزیب کا عہد بھی دیکھا۔ اورنگزیب حقیقت گلزار صابر کے مطابق 1068 میں تخت نشین ہوا اور شاہ دولہ کی وفات 1075 میں ہوئی۔ اورنگزیب کی بیگم راج محل شاہ دولہ کی مرید ہوئی۔ راج محل کا انتقال 1121 ہجری میں ہوا اور اسے بیگم شاہی مسجد کے آتہ میں دفن کیا گیا۔ مسجد اور قبر اب تک موجود ہیں۔ شاہین کے ایک اور شمارہ میں مسجد بیگم پورہ کے عنوان سے ایک مقالہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ دولہ کا نام کبیر الدین گجراتی تھا اور سید تھے۔ آپ بغداد سے تشریف لائے تھے اور غوث اعظم کے خلیفہ تھے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی درس القرآن کے دیباچہ میں انہیں غوث اعظم کا خلیفہ لکھا ہے اور ان کی عمر 650 سال بتلائی ہے۔ اسی ایلیٹ نے تحریر کیا ہے کہ حضرت شاہ دولہ کی پیدائش عہد اکبری میں 1581 عیسوی کے مطابق ہوئی۔ ان کے باپ کا نام عبد الرحیم خان لودھی تھا جو سلطان ابراہیم لودھی کے خلاف تھا۔ وہ خود بہلول شاہ لودھی کا پوتا تھا۔ بہلول شاہ کی وفات 894 ہجری میں بمطابق 1488 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یوں شاہ دولہ کا تعلق پٹھان قبیلے سے بنتا ہے، لیکن گجرات کے گوجروں کا کہنا ہے کہ وہ ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام نعمت خاتون تھا اور وہ سلطان سارنگ گڑھ کی پڑپوتی تھی۔ سلطان شیر شاہ کے بیٹے سلطان سلیم کے عہد میں خواص خاں کو زیر کرنے کے لیے بہت بڑی جمعیت بھیجی گئی تھی، کیونکہ اس نے عادل خان کے حق میں بغاوت کر دی تھی جو سلیم شاہ کا بڑا بھائی تھا۔ خواص خاں کو بری شکست ہوئی اور اس نے گگڑوں کے ہاں پناہ لے لی۔ گکھڑوں نے اس کی امداد کی۔ ضلع جہلم میں رہتاس کے پاس رہن پڑا، جس میں سلطان سارنگ گکھڑ مارا گیا اور اس کے پسماندگان کو قیدی بنا لیا گیا۔ سلطان سارنگ کے بیٹے غازی خان کی ایک بیٹی بھی اسیروں میں تھی، جس کی گود میں ایک شیر خوار بچی تھی۔ یہ بچی نعمت خاتون تھی، جسے اس کے بھائی کے ساتھ دلی لے جایا گیا اور اکبر کے اول سال جلوس ہمایوں کی وفات کے بعد اس کی شادی عبد الرحیم لودھی سے کر دی گئی تھی، جو کہ ان دنوں شاہی محل میں ملازم تھا۔ لیکن شاہ دولہ اس شادی کے تقریباً 25 سال بعد پیدا ہوئے اور اسی سال ان کا باپ فوت ہو گیا۔ شاہ دولہ کہاں پیدا ہوئے اس کا تو پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، ان کی بیوہ ماں اپنے آبائی وطن پنہاس چلی گئی، جہاں سے اب جہلم اور راولپنڈی اضلاع کا علاقہ مراد ہے۔ یہاں آ کر اس نے محسوس کیا کہ ہر چند وہ سلطان سارنگ کی پڑپوتی تھی، لیکن وہاں جگہ اب اتنی اجنبی تھی جتنی ہندوستان میں تھی، اور کسی کو اس کا یا اس کے زوال نصیب خاندان کا کوئی پاس نہیں تھا۔ 5 سال تک جہاں اسے سہالہ میں، جو کہ پھر والا پر گنگا کا ایک گاؤں تھا، چکی پیٹ کا پیٹ پالنا پڑا، جہاں سے وہ کالا میں چلی گئی اور وہیں 998 ہجری یعنی 1590 عیسوی میں 4 سال مزید دکھوں کے دن کاٹنے کے بعد وفات پا۔ حقیقت گلزار صابری کے مصنف نے آج سے تقریباً 100 سال قبل یہ لکھ کر کہ آپ 499 ہجری میں پیدا ہوئے اور 603 میں انتقال فرمایا، اس بات کے لیے گنجائش پیدا کر دی کہ جس طرح گجرات ایک سے زیادہ ہیں، اسی طرح شاہ دولت بھی ایک سے زیادہ ہوں گے۔ اس خیال کی تقویت اس سے بھی ملتی ہے کہ ڈپٹی مولوی عبدالعلیم صاحب کی تصنیف تاریخ دکن میں حضرت حمید شاہ دولہ، حضرت احمد علی شاہ دولہ اور حضرت کرامت شاہ دولہ کا ذکر آیا ہے، جس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ دولہ نام اس دور میں ایسا غیر معروف نہیں تھا۔ معاصر الامراء میں دولہ رائے کا ذکر آیا، جس نے 31 جلوس اکبری میں ایک غارت گر کو مارا تھا۔ اس طرح مراعات العالم میں کوہستان دولہ بھی آیا ہے، جس کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے کہ اسے یہ نام کیسے ملا۔ یہ شاہ دولہ ضروری نہیں ہے کہ اصل نام ہو، بہت سے توصیفی اضافوں کے ساتھ ماضی میں مستعمل اور مروج ایک اضافہ بھی ممکن ہے، جس طرح گنج بخش کی توصیفی ترکیب کو ہم حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے حصہ بھی پاتے ہیں۔ یہاں دولہ کو شیر مطلوب کی طرح توصیفی شمار کیا جا سکتا ہے، اور یوں جیسا کہ صاحب تذکرہ دولہ نے ایک جگہ اشارت کہا ہے کہ ممکن ہے آپ کا نام محمد شاہ ہو۔ اسیر و سلوک کے اس قلمی نسخہ پر جو دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری لاہور کی ملکیت ہے، مصنف کا نام شاہ قاسم المشہور بشاہ دولہ بجری لکھا ہوا ہے۔ یوں ممکن ہے کہ آپ کا نام قاسم ہو۔ گلزار ابرار مصنفہ محمد غوری شتاری میں شیخ جوباری کے ایک معاصر شیخ قاسم بتائے گئے ہیں۔ ناظرین محترم، اب لفظ دریائی کی طرف آتے ہیں۔ اس کے متعلق سب سے پہلی روایت چراغ قادری کی ہے، جس کے والد شاہ دولہ صاحب کی ارادت مند تھے اور جس نے آپ کے حوال پر ایک رسالہ آپ کی وفات کے جلد کے بعد تحریر کیا۔ اس کی ایک نقل قاضی حسین مدرس بور سکول گجرات نے 12 جون 1899 کو مکمل کر کے میرے نانا جی کو پیش کی تھی۔
اس میں درج ہے کہ جب شاہ دولہ صاحب کے پیر شاہ سید امرض الموت گرفتار ہوئے تو ان کی حالت نازک جان کر آپ کے بال کے منگو نے کہا میں دوائی لینے جموں جانا چاہتا ہوں اور کسی طبیب کو لاتا ہوں تو آپ کی خدمت میں رہنا۔ ایک پہر ہی گزرا ہوگا کہ آپ نے اونچی آواز سے کہا کہ تو کون ہے؟ شاہ دولت صاحب نے عرض کی کہ بندہ دولہ ہے۔ سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پوچھا تو کون ہے؟ آپ نے عرض کی بندہ دولہ ہے۔ پھر خاموش ہو گیا اور جب کچھ گھڑیاں گزر گئیں تو بڑے جلال میں آ کر فرمانے لگے تو ہے کون؟ آپ نے پھر عرض کی کہ بندہ دولہ ہے۔ فرمانے لگے منگو کہاں ہے؟ عرض کیا وہ طبیب لانے کے لیے جموں گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نصیب اے دولہ آج جسے دے تجھے مولا۔ چنانچہ آپ جب قریب ہوئے تو وصیت کی کہ اس گلیم کو سنبھال کر رکھنا کہ تیری زندگانی کی پردہ پوشی ہوگی، میرے گھرانے کی آگ کو زندہ اور تازہ رکھنا، اس کی برکت سے تیرے فقر کی رونق گرم اور تازہ رہے گی، قریب آ اور اپنا منہ میرے منہ پر رکھ دے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اللہ اللہ کہا اور آپ نے دہن کی سانس آپ کے دہن میں پھونک دی، دم ساد لیا اور یوں عالم بقا کو چل دیے۔ شاہ دولہ صاحب پر بریجویں سی طاری ہو گئی جس میں چمستان ظہور جلال اور جمال میں آپ کو پہچانا ہوا پایا۔ بحال ہوئے تو تجہیز و تقسیم میں لگ گئے۔ فارغ ہو کر گھر کو لوٹو تو ہر قدم پر جو محسوس ہوتا تھا کہ عالم بالا میں آواز آ رہی ہے اے شیخ دولت جسے دے تسی مولا۔ لوگ آپ کے گرد ہجوم کر آئے اور نعرے لگانے لگے دم ہو دا لا دریائی تنگی گئی فراغی آئی۔ یوں پہلی بار چراغ قادری نے اپنے آپ کے نام کے ساتھ دریائی کا اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ لیکن معاصر ہونے کے باوجود ان کے بیان سے یہاں نہیں ہوتا کہ آپ کو دریائی کیوں کہا گیا، اور اس موقع محال کے مطابق اس نعرے کو گینا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم دوسری قریبی شہادت کی طرف آتے ہیں جو ہمیں مشتاق رام کے مرتب کیے ہوئے کرامت نامہ میں ملتی ہے۔ یہ کرامت نامہ مؤلف کے اپنے بیان کے مطابق 1132 ہجری میں لکھا گیا، یعنی شاہ دولہ صاحب کے وصال سے تقریباً نصف صدی کے بعد اس میں درج ہے۔ حضرت سیدنا سر مست نے آپ کو فرمایا کہ اس کو صاف کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس شخص معنی کھوکر کو لے کر اس سے صاف کر دیا تو آپ شور آب شیرین میں تبدیل ہو گیا۔ آپ اس میں سے ایک کوزہ بھر کر مرشد کامل کے پاس لے گئے جس نے خوش ہو کر کہا کہ اے سخی شاہ دولہ دریائی تنگی گئی فراغی آئی، اور یہ خطاب تیرے لائق ہے۔ ایک بار حادثوں اناد رکھنے والوں اور تنگ نظروں نے آپ کے خلاف شکایت لکھ دی اور آپ کو تنگ کرنے کے درپے ہو گئے، لیکن شاہ جہاں بادشاہ بے تعصب حاکم تھا اور وہ ایذا رسانی پر آمادہ نہ ہوا۔ اگر کوئی بے اولاد حصول اولاد کی خاطر آپ کی خدمت میں آ کر طالب دعا بحضور کبریا ہوتا تو آپ فرماتے اگر اپنا بڑا بیٹا ہماری نظر کرے گا تو خالق حقیقی کی درگاہ سے اولاد پائے گا۔ سائل قبول کرتا اور پہلا بیٹا جو اس کے گھر میں ہوتا اس کی بعض مخصوصات علامات ہوتی، اول یہ کہ سر چھوٹا ہوتا، دوسرے وہ گنگا ہوتا اور بے زبان، تیسرے مجذوب اور مسلوب الحواس۔ جب اس کا بیٹا پیدا ہوتا تو ماں باپ اس کو شاہ صاحب کی خدمت میں لے کر آتے، آپ اسے قبول کر کے اپنے پاس رکھ لیتے۔ اس طرح کے سینکڑوں بچے جن کو شاہ دولہ کے چوہے کہا جاتا ہے آپ کے ہاں موجود رہتے، ان کو کھانا لنگر سے ملتا تھا۔ یہ کرامت ابھی تک آپ کے مزار سے جاری ہے اور ہر سال دور دراز کے ملکوں سے ایسے بچے جن کو شاہ دولہ کے چوہے کہا جاتا ہے مزار کو ہر بار پر آتے جاتے رہتے ہیں، اور اولاد کے خواہش مند دور دور کے شہروں سے مزار کو ہر بار پر آ کر اپنے ایک بچے کی نظر مان کر چلے جاتے ہیں، اور جب ان کی ہاں اسی شکل و صورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ان مزار پر چڑھا دیتے ہیں۔